الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات. اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے الحمدللہ قرآن پاک تراویح مکمل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے علم میں، عمل میں اور ان کے صفات میں خوب برکت اور ترقی نصیب فرمائے. الحمدللہ ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں قرآن پاک کی ختم کی نسبت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو جو انعامات ملتے ہیں اس میں سب سے بڑا انعام مغفرت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. مغفرت نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے روزوں پر مغفرت کا وعدہ ہے، تراویح پر مغفرت کا وعدہ ہے، اور لیلۃ القدر کے ملنے پر مغفرت کا وعدہ ہے. اور ہم سب یہاں اسی نسبت پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ سے اللہ کی مغفرت مانگے اور اللہ سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ محبت کا ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر اللہ معاف کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں محبت کی بنیاد پر. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے لوگوں زمین کے اندر جتنے کنکر ہیں، ذرات ہیں، اس کے بقدر گناہ تم لے کر آؤ. جتنے گناہ تم لے کر آؤ. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین میں جتنے کنکر ذرات ہیں اس کے بقدر گناہ لے کر آؤ. سوچیں کہ کتنے گناہ. اللہ اپنی مغفرت، اپنی رحمت بتا رہے ہیں. میری رحمت کتنی وسیع ہے. ایک کام کر لو، ثم لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک مت کرنا. اب اس وقت سب کے سب ساتھی دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیں کہ اللہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایک کام کر لو، لَأَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَةً وَلَا أُبَالِي، میں ایسی مغفرت لے کر آؤں گا تمہارے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ بڑا ہے، اس کی مغفرت اتنی بڑی ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر ایک جملہ کہا، ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اتنے گناہ میں نے کر لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر بٹھایا اور یہ دعا پڑھوائی. یہ دعا پڑھوانے کے بعد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ دعا آپ دل ہی دل میں ریپیٹ کر لیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اس کا معنی یہ ہے اے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے اور مجھے اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے. اب اللہ سے مغفرت لینے کے لیے ہمیں ایک اور کام کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من موجبات المغفرہ، مغفرت کو لینے والے جو اعمال ہیں
مغفرت کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ دو باتیں یہ مجمع نیت کرے، یہ دو باتیں ایسی ہیں یہ ہمارے انفرادی، اجتماعی، گھریلو، ادارے کی ساری زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ ایک اس کا تعلق زبان سے ہے اور ایک کا تعلق ہمارے ہاتھ سے، اور انسان کے جسم میں یہ دو اعضاء ایسے ہیں، یہ دونوں اگر سنور جائیں، سدھر جائیں، بن جائیں، یہ انسان جہاں جہاں سے گزرے گا وہ خیر پھیلاتا جائے۔ گھر میں رہے گا تو گھر والوں کے لیے سکون کا ذریعہ، دوستوں میں رہے گا تو دوستوں کے لیے خیر کا ذریعہ، کمیونٹی میں رہے گا تو کمیونٹی میں خیر کا ذریعہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات فرما رہے۔ جانتے ہو مغفرت کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات فرمائی بذل السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سب سے پہلی دعا انسانیت کو اللہ نے جو سکھائی ہے وہ سلام ہے۔ ہمیں جو سب سے پہلی دعا ہمیں جو سکھائی وہ کون سی دعا ہے؟ آسمانوں پر سب سے پہلی دعا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا یہ دعا لیجئے اور جا کر فرشتوں سے کہیے، اور جو وہ جواب دے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا وہی جواب ہے۔ اور وہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جملے میں تین دعائیں ہیں، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا۔ سوچئے زندگی حل ہو گئی۔ یہ دعا جو ہے اصل میں ایک مزاج بنایا جا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ کیسا رہے، اپنے گھر میں کیسا رہے، سلامتی کا ذریعہ بن کر رہے، رحمت کا ذریعہ بن کر رہے، خیر کا ذریعہ بن کر رہے۔ زبان یہ بہت ضروری ہے۔ السلام، ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کسے کہتے ہیں مجھے بتائیے۔ مختصر سی بات، بڑی لمبی چوڑی نہیں، مختصر۔ آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ ایسا اسلام اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں زندہ فرمائے۔ پھر دیکھیں ہماری زبان خیر کے لیے استعمال ہو، ہمارا ہاتھ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ موجبات مغفرت، مغفرت کو واجب کرنے والی چیز کہ اطعام الطعام، کہ ہم ہر ایک کے لیے بھلائی پہنچانے والے بن جائیں۔ کھلانا ایک علامت ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ میرے ذریعے سے دوسرے کا بھلا ہو، میرے ذریعے سے دوسرے کا فائدہ ہو۔ جانتے ہو جوڑ کیسا ہوگا؟ گھروں میں جوڑ، رشتوں میں جوڑ، کمیونٹی میں جوڑ، ایک چیز کی بنیاد، ہر آدمی یہ طے کرے میں دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں۔ یہ جوڑ کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ جہاں آدمی یہ سوچے کہ میں دوسرے سے فائدہ کیسے اٹھاؤں، وہاں توڑ شروع ہو جائے، وہیں پہ توڑ شروع ہو جائے۔ اور اسی لیے جو ہے نا ہمیں دو کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ مغفرت لینے کے لیے آنا، اور ایک چیز اللہ سے مغفرت لینے کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم معاف کریں اپنے گھر میں، اپنے شوہر بیوی کو معاف کرے، بیوی شوہر کو معاف کرے، بھائی بہن کو معاف کرے، بہن بھائی کو معاف کرے، دوست دوست کو معاف کرے، دل صاف کرے، دل صاف کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ایک سوال اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہم سب سے کر رہے ہیں۔ آپ پسند کرتے ہو اللہ معاف کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ کو چاہیے اللہ کی مغفرت، چاہیے آپ کو معاف کر دیجیے۔ اللہ سے معافی لینے کا سب سے آسان عمل میں ایک دوسرے کو معاف کروں، اپنا دل صاف کرو۔ پھر دیکھیں دوستو اللہ کی مغفرت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہماری کمیونٹی پر، ہمارے ادارے پر۔ الحمدللہ جیسے یہاں پر عرض کیا گیا، ہم نیت کریں انشاءاللہ ہماری مسجد سے، ہمارے ادارے سے ہمارا تعلق ہو، بچوں کے اعتبار سے، یوتھ کے اعتبار سے، بڑوں کے اعتبار سے، مستورات اور عورتوں کے اعتبار سے، مسجد سے ہمارا، یہاں کے جو پروگرام ہیں، مسجد آباد ہوگی سال بھر، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے گھروں، یہ جیسا نہیں ہے یہاں پہ قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، یہاں پہ فقہ کی کلاس ہوتی ہے، یہاں پہ جو ہے جو اعمال ہوتے ہیں اس سے میرا تعلق ہو،
بہترین شہد گھر میں لے جا کر رکھ لیں اور استعمال نہ کریں تو اس شہد کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر یہاں پہ شروع فرمایا، یہ سلسلہ جاری فرمایا. ہر ایک اس سے تعلق رکھے. رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلیاں لائیں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں. بہت سے ساتھیوں نے اور بہت سے بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ہمارے گزشتہ سال دیکھیں ہماری اس کمیونٹی کے کتنے بھائی، کتنے ہمارے عزیز محترم ہماری کمیونٹی کے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. کتنے ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، وہ ٹیکسٹ کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں. ہم آنا چاہتے تھے، آ نہیں پا رہے. دوستو یہ ہمارے لیے ایک توفیق ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہم اپنی آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنائیں. درود شریف پڑھیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله بيدك الخير كله. اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما أعطيتنا، اللهم لك الحمد بما أكرمتنا، اللهم لك الحمد بما سترتنا، اللهم لك الحمد بما سترتنا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكاء، يا محسن، يا منعم، يا الله، يا الله. أنت الله لا شريك لك، أنت الله لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، تعصى فتغفر. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. وامن علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا خالق السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجلال والإكرام، العزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن، اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفث بعدد كل معلوم له. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقدمنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم اشرح صدورنا على الإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إننا ضعفاء فقد في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إننا فقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إننا أذلاء فأعزنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. لا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن البائس الفقير المستغيث المستجير البجل المشفق المقر المعترف بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خزعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا خير المعطين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. رضينا بالله ربا
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع جميع المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع جميع المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع جميع المسلمين. اللهم احنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم قصوروار ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کمیوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ مبارک مجمع ہے، مبارک موقع ہے، تیرے کلام پاک کی نسبت پر ہم سب جمع ہوئے ہیں. اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیری رحمت پھیلی ہوئی ہے. اے وسیع رحمت والے ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے. اے وسیع مغفرت کرنے والے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. مغفرت فرما دے یا اللہ، مغفرت فرما دے یا اللہ. یا اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع. اے اللہ ہمارے گناہ تیری مغفرت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اے اللہ تیری مغفرت وسیع ہے. وسیع مغفرت والے ہم سب کو معاف فرما دے. معاف کرنا تجھے پسند ہے. جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں اس بندے سے. اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تو کہتا ہے فرشتوں سے ان کو یقین ہے کہ میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو ہی غفار ہے، تو ہی غفور ہے. اے اللہ تو ہی غفور ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف کرنا. اے اللہ راتوں کے گناہوں کو بھی معاف کرنا، دن کے گناہوں کو بھی معاف کرنا. اے اللہ جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیا ان کو بھی معاف کرنا. جن گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری دربار میں وہ گناہ تھے اس کو بھی معاف کرنا. اے اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ تجھے ناراض کر کر کے گزار دی. اے اللہ پچھلی زندگی کو معاف فرما دے. آنے والی زندگی کی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما. اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتیں تیرے اے اللہ انہی نعمتوں سے تجھے ناراض کی. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے. زندگی تو نے دی، جوانی تو نے دی، مال تو نے دیا. اے اللہ ہر نعمت سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا. معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ. اپنے قصوروں کو معاف کر دے. اے رحیم کرم فرما، اے رحیم کرم فرما. تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو اجود الجبارین ہے. اے اللہ ہم تیرے دربار میں آئے ہیں تیری وسیع مغفرت کو لینے کے لیے. تو نے ہی کہا ہے کہ اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ ہم یہاں نیکیاں لے کر نہیں آئے. ہم اپنے تقوی کا، اپنی پاسائی اور اپنی نیکی کا اعلان نہیں کر رہے. اے اللہ تو جانتا ہے ہم کیا ہیں. ہماری تنہائیوں بھی تیرے سامنے کھلی ہیں.
ہماری ہر چیز تیرے سامنے کھلی ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اے اللہ ہم جو ہے تیرے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ بس معاف کر دے یا اللہ۔ اے اللہ لیلۃ القدر ہو یا نہ ہو، اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک نعمت، رمضان کا مبارک تحفہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ۔ یہی در ہے جہاں سے مغفرت ملتی ہے، یہاں سے بھی اگر بھٹکا لے جائے تو کہاں جائے؟ اسی در پہ تو نبیوں نے مانگا، اسی در پہ اولیاء نے مانگا، اسی در پہ ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ، اے وسیع مغفرت والے اپنی شان غفاری کا معاملہ فرما، اے وسیع مغفرت والے اپنی شان رحمت کا معاملہ فرما، اے وسیع رحمت والے اپنی شان ستاری کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم بہت ناقدرے ہیں، تیری نعمتوں کی ناشکری ہم نے کی ہے۔ تو نے دین کی نعمت دی، ہم نے ناقدری کی۔ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی، ہم نے ناقدری کی۔ قرآن پاک جیسی عظیم الشان نعمت تو نے عطا فرمائی، ہم نے ناقدری کی۔ اے اللہ ہم بڑے ناقدرے ناشکرے ہیں، معاف فرما دے، ہماری ناقدری کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہ کر کر کے ہمیں گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ یا اللہ جب تک گناہ نہیں کرتے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ عافیت کے ساتھ گناہوں کی عادت ہم سے چھڑا دے یا اللہ۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ گناہوں کی عادت ہم سے چھڑا دے یا اللہ۔ نافرمانی کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے، ہو گئے۔ اے اللہ معاف فرما کر ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، معاف فرما کر ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، یہاں جتنا مجمع ہے ہم سب کو معاف فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین اے اللہ قبروں میں آرام فرما لے ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا میں ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، صحت اور عافیت عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ ہماری تعلیم اور تربیت میں بڑی مشقت اٹھائے یا اللہ۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہمارے اے اللہ رشتہ داروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو معاف فرما، محسنین اور محبین کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ تو خود دعوت دیتا ہے مبارک رات میں، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب کے سب رات اور دن گناہ کرتے رہو، بس میرے سامنے آ کے مغفرت مانگ لو، میں تمہیں مغفرت کر دوں گا۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے آئے ہیں اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ جہنم سے خلاصی کا پروانہ نصیب فرما دے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے بچا لے، نفس و شیطان کے شرور سے بچا لے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو دین پر چلا لے۔ یا اللہ ہدایت کی راہیں آسان فرما دے، ہدایت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی محبت دل میں پیدا فرما کر اعمال صالحہ کرنے میں ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کا شوق پیدا فرما، اس کی رغبت پیدا فرما، تیری محبت پیدا فرما، تیری محبت پیدا فرما، تیرا تعلق پیدا فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، تو ہمیں دے دے یا اللہ۔ اے اللہ تیرے کروڑوں لاکھوں بندے ہیں اللہ، اے اللہ لیکن ہمارا تو ایک ہی تو ہے اللہ۔ اے اللہ ہمارا تو ہی ایک سہارا ہے، تو ہی بابا ہو بلجا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، کسی غیر کے حوالے نہ فرما، کسی غیر کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت میں دے لے، اپنی مغفرت میں دے لے، اپنی عافیت میں دے لے۔ اے اللہ لے لیجیے یا اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنی رحمت کی نظر ڈال کر اپنا بنا لیجیے۔ نفس شیطان کے حوالے نہ فرما، گندے ماحول کے حوالے نہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین فضل کا معاملہ فرما،
عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو رذائل سے تو صاف فرما، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کبر سے، ہر قسم کے رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما کر ہمارے دلوں میں تیری محبت ڈال دے۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈال دے، دین کی محبت پیدا فرما دے، تیرے حکموں کی محبت پیدا فرما دے، سنتوں کا شوق اور اس کی محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں ایمانی صفات کو زندہ فرما، ایمان کو زندہ فرما، شکر اور صبر کو زندہ فرما، تقوی اور طہارت اور شکر کو زندہ فرما۔ یا اللہ وہ صفات جس سے تیرے ہاں محبوبیت ہوتی ہے وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک دنیا میں رہے ایمان پر ثابت قدم فرما، ایمان پر ثابت قدم فرما، ایمان پر ثابت قدم فرما، ہر قسم کے فتنوں سے بچا لے، ہر قسم کے اللہ فتنوں سے بچا لے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پر ہم سب کا حسن خاتمہ فرما، ایمان پر ہم سب کا حسن خاتمہ فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، بے ایمانی کی موت سے بچا لے۔ اے اللہ بیماریوں کی موت سے بچا لے، ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بچا لے، مخلوق کا محتاج بن کر مرنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں عافیت کا معاملہ فرما دے، موت کے وقت تو سب کے سب الگ ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا ماوا مرجع ہے۔ زبان پر اپنے کرم سے کلمے کو جاری فرما دے، زبان پر اپنے کرم سے کلمے کو جاری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو ایمان سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے راضی رہے، تو ہم سے راضی رہے، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ ایسی موت نصیب فرما، ہماری زندگی کے بہترین دن کو آخری دن بنا دے۔ اے اللہ جس دن تجھ سے ملاقات کرے اس کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ جس دن تجھ سے ملاقات کرے اس دن ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے۔ آخری عمل کو بہترین عمل بنا دے، آخری عمل کو بہترین عمل بنا دے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ سعید لوگوں میں شامل فرما، نیک بخت لوگوں میں شامل فرما، شقی اور بدبختوں میں بننے سے بچا لے۔ اے اللہ اگر ہمارا نام اس میں لکھا ہوا ہے اے اللہ مٹا دیجئے، اپنے کرم سے مٹا دیجئے، ہمارے نسلوں کا نام لکھا ہوا ہے تو مٹا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سعداء میں سے بنا دیجئے، نیک بخت لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین عافیت کا معاملہ فرما، عافیت پر شکر نصیب فرما، تمام عافیت نصیب فرما، دوام عافیت نصیب فرما۔ کمزور ہیں، بے بس ہیں، اے اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، آزمائشوں کے قابل نہیں، امتحان کے لائق نہیں، عافیت کے ساتھ چلا لے یا اللہ، عافیت کے ساتھ چلا لے۔ نہ صحت کے اعتبار سے آزمائش کے قابل ہے، نہ مالیات کے اعتبار سے آزمائش کے لائق ہے، نہ گھریلو زندگی سے متعلق آزمائش کے لائق ہیں۔ اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں۔ اے اللہ کمزوروں پر تو تیری مدد ہوتی ہے، تو ضعفاء کا رب ہے، کمزوروں کا تو رب ہے۔ اے اللہ عافیت سے مانگتے ہیں، اے اللہ زندگی میں عافیت دے دے، موت پر عافیت دے دے، موت پر عافیت عطا فرما، موت کے وقت کی آزمائشوں سے بچا لے، قبر کے وقت کی آزمائشوں سے بچا لے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کی منزل کو آسان فرما دے، قبر کی منزل کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں رشتہ دار اے اللہ جب تک دنیا میں رہے ساتھ رہتے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں مٹی کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اے اللہ اس موقع پر تو ہمارا سہارا بن جا، اے اللہ اس موقع پر تو ہمارا سہارا بن جا، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ قبر کی پہلی رات کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے، قبر کی پہلی رات کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے، قبر کو جنت کا ذریعہ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے۔ جن کے والدین قبروں میں آرام فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور کا ذریعہ بنا، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا الہ العالمین موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرما، موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی آنے والی تمام منزلوں میں عافیت کا، عفو کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرما، حساب یسیر عطا فرما، حساب یسیر عطا فرما۔ پوچھے گئے تو پکڑے جائیں گے، پوچھے گئے تو پکڑے جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف پھوٹی کلچی ہے۔ یا اللہ تو خود جانتا ہے کیا ہے ہمارے پاس، ہم کمزور ہیں، ہمارے عملوں میں کمزوری ہے،
ہم ناقص ہیں، ہمارے عملوں میں نقص ہے، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں یا اللہ، تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، تیرے کرم کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما، دنیا میں بھی ستاری فرما، اے اللہ موت پر بھی ستاری فرما، قبر میں بھی ستاری فرما، اے اللہ حشر کے میدان کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ستاری کی چادر اڑا کر ہم سب کو معاف فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، آپ کے لواء الحمد میں ہم سب کو جمع فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما، آپ کے ساتھ عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ یہ کوئی حق کی بنیاد پر نہیں مانگ رہے، چھوٹا وہ بڑی بات ہے لیکن تو بڑا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، اے اللہ تو وسیع خزانے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو یہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، محروم ہونے سے بچا لے، محروم ہونے سے بچا لے، مردود ہونے سے بچا لے، الہ العالمین ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو نمازی بنا، یا اللہ تیرے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے بنانے کے وقت جو دعائیں کی تھی وہ دعائیں ہمارے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں بھی نماز کا عادی بنا، ہمارے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنا، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے دے یا اللہ، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم فرما، ایمانی زندگی نصیب فرما، ایمانی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ایمان میں شکوک و شبہات سے بچا لے، ہمارے نسلوں کو خاص طور پہ اللہ ان کے ایمان میں انشراح پیدا فرما، قرآن پاک پر شرح صدر عطا فرما، قرآن پاک کی تعلیمات پر شرح صدر عطا فرما، یا اللہ شکوک و شبہات کا فتنہ پھیل رہا ہے، ہماری نسلوں کو اے اللہ لپیٹ میں لے رہا ہے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ایمان خالص نصیب فرما، اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا، سچا پکا مسلمان بنا، اے اللہ سب کچھ رہے، اے اللہ اسلام لٹ گیا، ایمان لٹ گیا، برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان کی تربیت کریں، ہماری تربیت میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے معاف فرما دے، معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو اچک لینے کے لیے جو ماحول جو سازشیں چل رہی ہیں اس سے حفاظت فرما دے، اے اللہ غلط ماحول سے بچا لے، اے اللہ غلط دوستوں سے بچا لے، غلط ویب سائٹ سے بچا لے، اے اللہ غلط دوستوں کا نشانہ بننے سے بچا لے، برے کردار سے برے اطوار سے بچا لے، یا اللہ بچا لیجیے، ہمارے بچے نیک بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچے نیک بننا چاہتے ہیں، ماحول گندا بننے نہیں دے رہا، اپنے کرم سے انہیں نیک بنا لے، شیطان اور نفس نیک بننے نہیں دے رہا، اے اللہ انہیں اپنی حفاظت میں لے لے، نعم المولا و نعم النصیر، تو بہت بڑا کام کرنے والا ہے، تیری قدرت بڑی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بچوں کو ایمان پر ثابت قدم فرما، شرک سے بچا لے، کفر سے بچا لے، شکوک و شبہات سے بچا لے، ایتھیزم سے بچا لے، الحاد سے بچا لے، اے اللہ دہریت سے بچا لے، اے اللہ دین کا اور سنتوں کا مذاق اڑانے سے بچا لے، ہمارے بچوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے، تیرے حکموں کی محبت ڈال دے، اے اللہ ان کو اپنے قریب فرما، تو حنان ہے منان ہے، اے اللہ جب کوئی تجھ سے دور ہوتا ہے تو قریب کر لیتا ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دین سے قریب کر دے، اے اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے، دلوں کا پلٹنے والا تو ہے، دلوں کا پھیرنے والا تو ہے، اے دلوں کو پلٹنے والی ذات ہمارے نسلوں کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، اطاعت کی طرف پھیر دے، محبت کی طرف پھیر دے، سنتوں کی طرف پھیر دے، اے اللہ انہیں دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ بچا لیجئے، ہر گندی چیز سے بچا لیجئے، گندا دیکھنے سے بچا لے، گندا سننے سے بچا لے، گندا بولنے سے بچا لے، اے اللہ فحش تفحش سے، بے حیائی کے تمام اسباب سے، اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما کر پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ موت نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری صفت پاکی کا واسطہ ہے، پاک زندگی نصیب فرما، خیالات میں پاکیزگی عطا فرما، سوچ میں پاکیزگی عطا فرما، یا اللہ بچا لیجیے، اللہ اپنے کرم سے بچا لے، ماں باپ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کی ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ماں کی دعا باپ کی دعا کا ایک مقام تو نے ہی تو دیا ہے،
اے اللہ ان خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو لوٹا دے۔ اے اللہ جو بچے اے اللہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں انہیں دین کی طرف عافیت سے پھیر دے، اے اللہ دین کی طرف عافیت سے پھیر دے، یا اللہ پھیر دیجیے، یا اللہ پھیر دیجیے، یا اللہ تیری محبت دیکھ کر تیرے حکموں سے محبت پیدا فرما دے، تیری محبت دیکھ کر تیری ناراضگی کرنے والے کاموں سے بچا دے، یا اللہ، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گھرانوں پر رحم فرما، اے اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لے، گھروں کے فتنوں سے بچا لے، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو اپنا فضل فرما، یا الہ العالمین ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہر نماز میں ہر دعا یہ مانتے ہیں ہدایت کی، محروم نہ فرما، ہدایت پر ثابت قدم فرما، اے اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی شکلیں کھول دے، اے اللہ تو ہادی ہے، تو ہادی ہے، اے اللہ اپنی قدرت سے ہدایت دیتا ہے، کسی چیز کا تو محتاج نہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اسباب ہدایت کو زندہ فرما کر ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنوں نے اے اللہ ایمان قبول کیا، لیکن ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے رشتہ دار ایمان سے اسلام سے دور ہوئے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے قلوب کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے قلوب کو ایمان کی طرف پھیر دے، محبت پیدا فرما کر ان کے لیے آسانی فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، ہماری حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، یا اللہ حاجتوں کو تو نے ہی پیدا کیا، اے اللہ ضرورتیں بھی تو ہی پورا کرنے والا ہے، اپنے خزانے سے پورا فرما، اپنے کرم سے پورا فرما، یا اللہ تو اگر اے اللہ کسی محتاج کا محتاج بننے سے بچا لے، کسی محتاج کا محتاج بننے سے بچا لے، اے اللہ تیرے در کا بھکاری بنا دے، تیرے در کا بھکاری بنا دے، تیرے خزانوں سے لینے والا بنا دے، تو نے ہی تو دعوت دی، ہم سب فقراء ہیں، تو غنی ہے، تیرے خزانے اے اللہ ہمارے لیے ہیں، صحت کے خزانے تیرے پاس، جاب کے خزانے تیرے پاس، رزق کے خزانے تیرے پاس، عافیت اور عزت کے خزانے تیرے پاس، یا اللہ ہم محتاج ہیں، سر سے لے کر محتاجی کا نمونہ ہے، محتاجی کا نمونہ ہے، اے اللہ ہمیں ہماری ایک ایک حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما، اپنے کرم سے پورا فرما، اپنے فضل سے پورا فرما، تو کر سکتا ہے یا اللہ، اے اللہ تیرے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نیک پاکیزہ جوڑے نصیب فرما، نکاح سے متعلق جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ حلال جوڑے نصیب فرما، حلال جوڑے نصیب فرما، عافیت کے جوڑے نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ انہیں خاص طور پہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد ہے ان میں صالحیت پیدا فرما، نیکی پیدا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں عزت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اے اللہ جو مقروضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا فرما، ان کے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی خلاصی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جن کے اے اللہ امیگریشن کے پیپرز ابھی مکمل نہیں ان کے لیے آسانی فرما، عافیت فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما، اے اللہ جو بے روزگار حلال روزی نصیب فرما، بہترین جاب عطا فرما، عزت کا رزق نصیب فرما، برکت کا رزق نصیب فرما، کشادہ رزق نصیب فرما، کشادہ رزق نصیب فرما، کشادہ رزق نصیب فرما، اے اللہ دین میں معاون روزی نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنی لائف کی دعائیں رزق سے متعلق فرمائی وہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ جو لوگ حج کا ارادہ کیے ان کے حج کو قبول فرما. اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما. اے اللہ امت میں جوڑ پیدا فرما، امت میں جوڑ پیدا فرما. اے اللہ امت میں آپس میں عداوتوں کو ختم فرما، اختلافات کو ختم فرما. اے اللہ جوڑ پیدا فرما، محبت کی فضا قائم فرما. یا اللہ جن گھروں میں ناچاقیاں ہیں ان کو ختم فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما. میاں بیوی کو آپس میں حقوق ادا کر کے اے اللہ گھروں کو ایمانی گھر بنا دے. اے اللہ خوشیوں کا مرکز بنا دے، رحمت کا مرکز بنا دے. یا اللہ گھروں کا سکون عطا فرما، گھروں کا سکون عطا فرما. میاں بیوی کو آپس میں سکون نصیب فرما. ہمارے بچوں کو اے اللہ بچوں کو ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو بچوں کے لیے سکون کا ذریعہ فرما. اے اللہ بچے اے اللہ ان فتنوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو قریب فرما، ان کی فاصلے کو قریب فرما. یا اللہ ان کے فاصلے کو قریب فرما. اے اللہ جو طلبہ جو بچے ہمارے حفظ کر رہے ہیں ان کے حفظ کو آسان فرما. اے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما. اے اللہ عالم ربانی بنا. اے اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. اے اللہ علماء ربانیین کی صفات میں پیدا فرما. اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما کر اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو اس ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنا، یہاں کی نوجوان نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے. جو بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان کو شوق نصیب فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ نمبرات کی کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ان کے لیے ایڈمیشنوں کو آسان فرما. اے اللہ ان کے لیے جاب نہیں تو جاب عافیت سے عطا فرما. یا اللہ بچے جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں کالج اور یونیورسٹی میں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کے حیا کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو خیر کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، ہر برائی سے ان کی حفاظت فرما، ہر بلا سے ان کی حفاظت فرما. شیطان الانس والجن سے حفاظت فرما، شیطان الانس والجن سے حفاظت فرما، حفاظت فرما. اے اللہ حفاظت فرما. ماں باپ تیرا نام لے کر اے اللہ تجھ پہ بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو آگے کرتے ہیں. اے اللہ تو ان کی بھرپور حفاظت فرما. امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما. یا جہاں جہاں امت پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے. اے اللہ آج کا ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی فرعون ہوں، میں ہی ہارون اور حامان. اے اللہ وہ دندنا رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. اے اللہ کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. ظلم پہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے. معصوم بچوں کی لاشیں اے اللہ ماں باپ اٹھا رہے ہیں. اے اللہ جوان بچوں کی لاشیں ماں باپ اپنے کندھوں پہ دے رہے ہیں. اے اللہ تیری صفت قدرت کا واسطہ ہے. اے اللہ ان مظلومین کی مدد فرما، ان مظلومین کی نصرت فرما، ان کی غیبی تعیش شامل حال فرما. فلسطین کو آزاد فرما، فلسطین کو آزاد فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. باطل کے درغوں سے حفاظت فرما، باطل کے درغوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنی قدرت بتا دے، نشان عبرت بنا دے، اپنی قدرت بنا دے، نشان عبرت بنا دے. تو کر سکتا ہے یا اللہ، تو بدر میں بھی مدد اتارا. اے اللہ تو آج بھی وہی قدرت والا ہے، آج بھی اسی شان کے لائق ہے. اے اللہ تیری ذات و صفات میں کسی قسم کی کمی نہیں. تو سبحان ہے، تو پاک ہے، بے عیب ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ سب ہمارے اعمال کی نحوست ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں اقرار ہے، لیکن یا اللہ کہ تیرے حبیب کی لاڈلی امت ہے. اے اللہ یہ تیرے حبیب کی پیاری امت ہے. اے اللہ جو آج سسک رہی ہے، دلک رہی ہے، اے اللہ اپنی مددوں کے مظاہرے فرما دے، اپنی نصرتوں کے فیصلے فرما دے، اپنی نصرتوں کے فیصلے فرما. اللہم فشتت شملہم ومزق جمعہم ودبر دیارہم ونکس اعلامہم وزلزل اقدامہم. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. مساجد کو مٹا رہے یا اللہ تیرے گھر ہے.
اے اللہ تیرے گھروں کی حفاظت فرما. قرآن پاک کو بدلنے کی سازشیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کرنا. اے اللہ اس باطل کو آپس میں ٹکرا دے. اے اللہ ان کے اسکیموں کو اے اللہ آپس میں ٹکرا دے. ان کی اسکیموں کو اے اللہ اس کے پرخشے اڑا دے. اے اللہ ہدایت دے, ہدایت مقدر نہیں ہے. اے اللہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے. اے اللہ ان کو مٹا دے. اے اللہ پوری امت کو ظالم بننے سے بچا لے, مظلوم بننے سے بچا لے. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. ہمارے اس ادارے کو قبول فرما, ہمارے اس ادارے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو قبول فرما. جتنے اعمال یہاں ہو رہے ہیں, مدرسے کے, اسکول کے, جتنے بھی ہو رہے ہیں ان سب کو قبول فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. اخلاص عطا فرما, محبت عطا فرما. خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما, خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ جو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما. انہیں حوصلہ عطا فرما, انہیں ہمت عطا فرما. اے اللہ انہیں اخلاص عطا فرما, ان کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ اعتکاف کے موقع پر, ختم قرآن کے موقع پر, افطاری کے موقع پر بہت سے ہمارے ساتھیوں نے, بہنوں نے خدمتیں کی. اے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما, اپنی شان نشان اجر نصیب فرما. ان کی زندگیوں کو آباد فرما, ان کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ ان کی زندگیوں میں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما, ان کی خدمت کو قبول فرما. یا الہ العالمین اے اللہ ایک ایک عمل کو قبول فرما, خیر کا ذریعہ فرما. یہاں جو بھی کام ہو تیری رضا کے مطابق ہو, اس کو قبول فرما. تیری ناراضگی کا ذریعہ بننے سے بچا دے, ہدایت کا ذریعہ بنا دے, ہدایت کا مرکز بنا دے, خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے, پورے ملک کے لیے, پورے عالم کے لیے اس کو قبول فرما. تو بڑا ہے یا اللہ, تو قبولیت کا موقع ہے, قبول فرما لے. یہاں سے علماء اور حفاظ کو پیدا فرما, یہاں سے داعیوں کو پیدا فرما, دین کی خدمتوں کو پیدا فرما. یا اللہ یہ مدرسے کا اور اسکول کا جو سلسلہ ہے اس کو قبول فرما. اس سلسلے میں برکت عطا فرما, اس سلسلے میں برکت عطا فرما. اس کو قیامت تک جاری رکھ یا اللہ, اس کو قیامت تک جاری رکھ یا اللہ. یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے بچا لے, ہر قسم کی رکاوٹوں سے بچا لے. اس کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما, اس کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. آج جتنے بھائی بہنوں نے اس کی مدد کی ان کو قبول فرما, بہترین جزائے خیر نصیب فرما, مغفرت فرما, دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما. اس کی جتنی ضرورتیں ہیں اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما. اے اللہ جتنے مدارس ہیں, مکاتب ہیں, ان سب کو قبول فرما, ان کی حفاظت فرما. دین کی محنت کو قبول فرما, دین کے کاموں کو قبول فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آپس میں محبت پیدا فرما, آپس میں امت پلی کو زندہ فرما. اختلاف اور انتشار سے اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ آپس کی عداوتوں کو ختم فرما, آپس کی عداوتوں کو ختم فرما. ہمارے علاقے میں جتنے علماء ہیں اے اللہ, جتنے ائمہ ہیں, ان سب کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما. ہمارے بچے, ہمارے حفاظ جہاں جہاں قرآن پاک ختم کیے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما, بہترین جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ جتنی انفرادی اجتماعی دعائیں ہوئی ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما. حرمین شریفین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں آئے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے, اپنے فضل میں لے لے, اپنے کرم سے لے لے. جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اے اللہ آپ کے قدر اطہر میں ہم سب کی طرف سے سلام اے اللہ قبول فرما. ہم سب کی طرف سے سلام قبول فرما. آپ کا نیک امتی ہم سب کو بننے والا بنا, نسبت کو مضبوط کرنے والا بنا, اس نسبت کو مضبوط کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے صحابہ, ہمارے تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے ان سب کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما. ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمیں بھی آگے اے اللہ دین کے لیے قبول فرما, دین کے لیے ہمیں بھی قبول فرما, قبول فرما لے. یہ جو نعمت تو نے ہمیں دی ہے اس نعمت کو اے اللہ آگے تک پہنچانے والا بنا. اس ملک کو اے اللہ ہدایت عطا فرما, اس ملک کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ایسے حکمران عطا فرما
اسلامی ممالک میں، ہمارے ملکوں میں اے اللہ جس کے اندر مخلوق کی محبت ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، انصاف کرنے والے ہو، ایسے حکمران نصیب کرنا، ایسے حکمران نصیب کرنا۔ اے اللہ یہ مبارک وقت ہے، مبارک موقع ہے، قرآن پاک کی تدبیر کا وقت ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کرنا، ہم سب کو جہنم سے آزاد کرنا، خلاصی کا پروانہ نصیب کرنا۔ جب اٹھے یا اللہ اس حال میں اٹھے کہ تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے اللہ مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، بقیہ زندگی تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب کرنا۔ رمضان کے بعد بھی اے اللہ ان اعمال پر استقامت نصیب کرنا، رمضان کے بعد بھی ان اعمال پر استقامت نصیب کرنا۔ یا اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اپنی مغفرت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اے اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول۔ اے اللہ جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا تمنا رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت کرے، ان سب کے نیک مقاصد کو پورا کرنا۔ اے اللہ ان سب کو صحت اور عافیت عطا کرنا، دین کے لیے قبول کرنا۔ یا اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول کرنا، ہماری اس کمیونٹی کو قبول کرنا، محبت پیدا کرنا، جوڑ پیدا کرنا۔ اے اللہ اقرار پیدا کرنا، بڑوں کا احترام پیدا کرنا، ادب پیدا کرنا، ہر قسم کی اختلاف اور انتشار سے حفاظت کرنا کر۔ اے اللہ اس پوری کمیونٹی کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پورے کمیونٹی کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین آج تک بھی جو بھی تو نے دیا ہے اپنے کرم سے دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے، اے اللہ امیدوں سے بڑھ کر ہی تو نے ہمیں دیا ہے۔ آج بھی یہی امید ہے اللہ، آج بھی اسی امید کے ساتھ ہم تجھ سے روئے اللہ، ہم دعا کو ختم فرما رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان، عليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔